السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94۔ وما ارسلنا، اور نہ بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا، مگر یہ کہ، یعنی کہ جب نبی کو جھٹلا دیا گیا، اخذنا، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، مبتلا کر دیا، اہلہا، وہاں کے باشندوں کو، رہنے والوں کو، بالبأسائی، سختی سے، والضرائی، اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اب اس رکوع میں کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ انبیاء کا ایک کلیتاً تذکرہ فرماتے ہوئے اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، اس پورے رکوع میں، کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کی طرف کوئی رسول بنا کر بھیجا کسی بستی میں، تو سب سے پہلے اس رسول کے احکامات اور ان کی فصاحت اور بلاغت اور ان کا طرز زندگی ان کے سامنے رکھا، کہ وہ کس انداز سے اپنے رب کے سامنے حاضر رہتے ہیں اور کس انداز سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور اپنا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، معاملات، کاروبار، ہر چیز اس قوم کے سامنے بطور آئینہ پیش کی۔ پھر ان کی قوم نے چند عقل سلیم لوگوں کے علاوہ، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ ایمان پر کامل ہو گئے، تو ان لوگوں کے علاوہ باقی کے جو زیادہ لوگ تھے، جو عقل سلیم نہیں رکھتے تھے، جن کے دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے تھے، اور وہ حق اور باطل کو سمجھنے کی قوت سے قاصر تھے، اور دیکھنے والی آنکھ رکھنے کے باوجود وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب بندہ بہت پریشانی میں ہوتا ہے تو سامنے رکھی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، حالانکہ وہ اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کا کنیکشن اس چیز کو دکھا تو رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھا نہیں رہا ہوتا کہ یہ چیز یہاں پڑی ہے، کیونکہ دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ یہی معاملہ ہے حق اور باطل کا، کہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، دکھ بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ کنیکشن نہیں جڑا ہوتا، اور وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو وہ سب کچھ دیکھتے تھے، اپنے انبیاء کے سارے حالات اور واقعات دیکھا کرتے تھے، لیکن نصیحت نہیں پکڑتے تھے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تب اللہ پاک جب ایک مخصوص وقت گزر جاتا، وہ نبی بھی مایوس ہو جاتے، اور اللہ پاک بھی ان کی اصلاح سے جو ہے وہ بیگانہ، بے نیاز ہو جاتا، تب اللہ پاک اس بستی کے باشندوں کو سختی اور تکلیف سے پکڑتا، عذاب بڑا لانے سے پہلے تھوڑی سی آزمائش سے گزارتا، تاکہ وہ گڑ گڑاتے اور اس نبی کے پاس دعا کے لیے آتے۔ ہم نے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھا، ادعو لنا ربک، وہ بار بار اپنے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، کہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیجئے، یا ہمیں بتائیے کہ گائے کیسی ہو۔ یعنی کہ بار بار مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ پاک ان کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرتا کہ چلو پیار محبت سے انہوں نے نہیں مانا، تھوڑی سختی کر کے دیکھتا ہوں کیا اب بھی یہ مانتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ اپنے بندے سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ آیت نمبر 95۔ ثم، پھر، بدلنا، ہم نے بدل دی، مکان السیئاتی، تکلیف کی جگہ، الحسنۃ، راحت، حتیٰ، یہاں تک کہ، عفوا، وہ پھلے پھولے، وقالو، اور کہنے لگے، قد مسّا، یقیناً پہنچا کرتی تھی، آباءنا، ہمارے باپ دادا کو، الضراء، تکلیف، والسراء، اور راحت، فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتۃً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہ رکھتے تھے، خواب و خیال بھی نہ تھا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی تکلیف کی جگہ کو راحت سے بدلا، یعنی کہ پہلے ان پر تھوڑی سی تکلیف لائے، اور پھر وہ اپنے نبی کے پاس دعا کے لیے جاتے رہے، اور اللہ پاک نے اس نبی کی دعا قبول فرمائی ان کے حق میں، اور ان کو اس تکلیف کی جگہ راحت عطا فرمائی۔ پھر عفو، جو یہ جو لفظ ہے عفو، اس کے بارے میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ازداد ہے، یعنی کہ ضد کی جمع ہے، اور اس کا معنی بڑھنا بھی ہے، زیادہ ہونا بھی ہے، اور مٹ جانا بھی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عفو کا معنی کثروا کیا ہے، یعنی کہ زیادہ،
اور یہ لفظ ازداد میں آتا ہے، یعنی کہ فکرے کی مناسبت سے آپ اسے وہاں رکھ سکتے ہو جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ زیادہ کی جگہ پہ ضرورت ہے تو تب بھی لگ سکتا ہے، اور اگر کم کی جگہ پہ ضرورت ہے تب بھی لگ سکتا ہے۔ یہ ضد کے معنی میں آتا ہے۔ تو جب وہ پھلے پھولے، یعنی کہ ان کو اس کا اتنا فائدہ ہو گیا کہ اس راحت کی وجہ سے خوشحال ہو گئے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسنے لگ گئی، تو اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پہلے ہم پر مصیبت آئی تھی تو ایسی مصیبت ہمارے باپ دادا کو بھی آتی تھی، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہم پر راحت آئی ہے تو اب بھی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں جس سے ہماری پکڑ ہوتی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے ہمیں اتنی آسائشیں عطا فرما رکھی ہیں، اور وہ اپنے دلوں کو تسلی دے رہے تھے اس انداز سے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں اس آیت سے سیکھنی چاہیے کہ ہر آیت اللہ پاک نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کا فائدہ وہ حاصل کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس قرآن سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ عطا کر کے بھیجا ہے، اور ہم ساری زندگی بھی سجدے میں رہیں نا تو اس ایک قرآن کریم کا ہی شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 سے پاکستان بنا ہے، اور آج جو ہم اس صدی سے گزر رہے ہیں، کون سی ایسی مصیبت ہے جو پاکستان پر نہیں آئی؟ کیا سیلاب، کیا زلزلے، کیا آزمائشیں، کیا سمندری طوفان، اور کیا یہ ڈرون اور بمباری اور خودکش بمباری، اور کتنا کچھ ہم نے سہا ہے، اور کئی شدید گرم موسم اور شدید سرد موسم۔ کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ کیا اس میں ہمارے اپنے اعمال نہیں ہیں؟ ہم نے مشرقی پاکستان کو توڑا، کیا ہم نے ان کی آہیں بد دعائیں نہیں لیں؟ ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ ہم نے ہمیشہ اس سے لینے کی بات کی۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ گفٹ دیا تھا تو ہم نے اس کی کونچے کاٹ دی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح۔ ہم نے اس کی کیئر نہیں کی، ہم نے دعائیں مانگ مانگ کے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے، ہماری بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دے کے اس کو حاصل کیا تھا۔ ہمارے ولیوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے پیشین گوئیاں کی تھیں، دعائیں کی تھیں۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر ہم اس کو، اللہ کے راز کو، بڑوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں، جو پریڈکشنز ہیں، ان کو بنیاد بنا کے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ؟ کیا اللہ ہمیں سختی اور تکلیف سے نہیں پکڑا؟ آج بجلی گیس کے بلوں نے اور گیس کی صورتحال نے پورے ملک کا جو حال کر رکھا ہے، پیٹرول کی قیمتوں نے جو حال کر رکھا ہے، معیشت کے پہیے جو بند ہو گئے، چلتے کارخانے بند ہیں، مزدور باہر پھر رہے ہیں، ان کو مزدوری نہیں مل رہی، روزانہ کی دہاڑی نہیں مل رہی۔ کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آج ہمیں ان جو قوموں کے تھاٹس ہیں ان کو اپنے اوپر لا کے سوچنا ہوگا کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ آج ہماری بیٹیاں جو پردہ تھیں، جو گھروں میں رہنے والی تھیں، جو اپنے باپ بھائی کا عزت کا احترام کرنے والی تھیں، آج وہ سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم پر اچھے حکمران نہیں ہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں ہم اس ملک میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں، ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں؟ ہم اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے؟ ہم نے اس ملک کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے اپنا کون سا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے اس ملک کو کہاں سے سنوارا ہے؟ ہم نے اس کو ہمیشہ بگاڑا ہے۔ اپنے گھر کو تو سارے ہی صاف رکھتے ہیں نا، ہم نے اس ملک کو کہاں سے صاف رکھا ہے؟ کہاں سے اس کی ٹیک کیئر کی ہے؟ کہاں سے اس کے درختوں کو پانی دیا ہے، اس کی زمینوں کو سیراب کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ جب ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں اس سے کچھ لینے کا حق بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّا، اور اگر اہل القریٰ، بستیوں والے، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے،
لفتحنا تو ہم ضرور کھول دیتے علیہم ان پر برکاتب من السماء آسمان سے برکتیں والارضی اور زمین کی ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا فاخذناہم یعنی کہ ہمارے رسولوں کو جھٹلایا فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں بما کانوا یکسبون صرف اس وجہ سے جو اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے جن بستیوں کی طرف اللہ پاک نے نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی ایمان اور ہدایت کے راستے کھولے اور ان پر کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، اگر وہ ان نبیوں کی اور رسولوں کی بات مان لیتے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ آسمان کی برکت کیا ہے کہ اتنی بارش ہوتی، اللہ تعالیٰ کا رحمت جوش میں آتی اور اتنی بارش ہوتی کہ زمین اپنے سارے خزانے ان کے اوپر کھول کے رکھ دیتی۔ اور آسمان کی برکت بارش ہے اور زمین کی برکت زراعت ہے، اور زراعت کے علاوہ بھی زمین کے اندر اللہ پاک نے بے شمار قیمتی ہیرے جواہرات اور ہر چیز ہی ہمیں اللہ نے اسی زمین سے عطا فرمائی ہے۔ تو اس سب کا ڈیپینڈ بارش پہ ہوتا ہے۔ زمین کی زرخیزی تو ہوتی ہی ہے، لیکن بارش اگر اللہ آسمان سے اتار دیتا تو وہ ان کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی اور وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، یہ جہاں بھی خوشحال ہوتا، اگلا جہاں بھی خوشحال ہوتا۔ لیکن اپنی ہٹ دھرمیوں، اپنی ضدوں اور بے جان چیزوں کی پوجا سے ان کو لے کر انہوں نے ان نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو مختلف عذابوں سے پکڑا، اور ہر نبی کے قوم کے اوپر مختلف عذاب آیا جو پہلے سے زیادہ سخت تھا، اور جب عذاب ختم ہو جاتا تو اس قوم کی جڑ ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ میں نے اپنے لیے یا ان کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کے سبب کیا۔ آیت نمبر 97، افا امینا کیا بے خوف ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستی والے، ان یاتیہم کہ آئے ان پر باسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بستی والے بے خوف ہو گئے، انہیں اللہ کا خوف نہیں رہا کہ ان پر رات کے وقت اس ٹائم عذاب آئے جب وہ اللہ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی غافل ہوں، اور اس غفلت میں وہ عذاب یافتہ ہو جائیں اور ان کو صبح اٹھنے کا شعور بھی نہ ہو۔ تو خوف الہی سب سے پہلے ہمیں اپنے سینوں کے اندر رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والے ہیں، اور آپ نے ان گنت لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور آپ کے کریڈٹ پہ بہت ساری ریفارمز ہیں، اتنے سارے کام ہیں کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں چیزیں، پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں یا صرف اسلامک اسٹیٹس میں، پوری دنیا میں جو ریفارمز رائج ہیں نا، جتنے محکمے کام کر رہے ہیں، یہ سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دی ہیں، اور ان محکموں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، گنتی میں نہیں آتے کہ جتنے شعبے آپ نے قائم کیے ہیں۔ تو آپ کے خوف الہی کا عالم یہ تھا کہ آپ دعا کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ کاش میں درخت یا پرندہ ہوتا کہ میں حساب کتاب سے بچ جاتا، میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ شراب کی حرمت، یہ پردے کے احکامات، یہ سب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہہ کے کروائے تھے۔ تو آپ یہ اتنی ریفارمز لانے والے، اور آج رہتی دنیا تک آپ کے سارے کاموں پر عمل ہو رہا ہے، یہ آپ کی زندگی کا ثبوت ہے، اور آپ دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن آپ کے کام جاری ہیں۔ تو کیا آپ بھی یہ الفاظ کہہ سکتے تھے کہ کاش میرا حساب کتاب نہ ہوتا؟ اتنا خوف الہی۔ آج ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں ہمارے اندر کتنا خوف الہی ہے۔ کسی بات میں اس کا ڈر نہیں۔ ڈر کیا ہوتا ہے کہ اس کا احترام کرنا، اس نے جس کام سے منع کیا ہے اس کی محبت میں، اس کے احترام میں اس کام سے رک جانا، اور اس نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کی محبت اور اس کے حکم کے احترام میں اس کام کو کرنا۔ اصل میں خوف الہی یہ ہے، اور ہمیں اپنے اندر یہ خوف الہی رائز کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس بات سے ڈرتے رہنا کہ موت کے وقت کلمہ جاری ہو جائے زبان کے اوپر، اور اس بات سے ڈرتے رہنا
کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال ضرور دائیں ہاتھ میں آ جائیں، اور پھر اس بات سے بھی ڈرتے رہنا کہ اس دن محشر میں سایہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات سے بھی ڈرتے رہنا کہ حوض کوثر نصیب ہو جائے حضور کے ہاتھوں، اور یہ اس بات سے بھی ڈرتے رہنا کہ پل صراط پہ ہم آسانی سے گزر جائیں، اور اس بات سے کہ ہمارے نامہ اعمال جب تلنے لگیں تو فیصلے ہمارے حق میں ہوں۔ یہ ہے خوف الہی، یہ ہے اس رب کی بارگاہ کا خوف کہ جو ہمیں اپنے اندر رائج کرنا ہے، اور جو قبر کی لمبی زندگی ہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی وہاں پہ پرسکون رہنے کا خوف۔ آیت نمبر 98، ابا امینہ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستی والے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، ضحی، چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی کہ اس طرح اچانک ان پر عذاب آئے کہ جیسے وہ سو رہی ہوں تو عذاب یافتہ ہو جائیں، اور چاشت کے وقت جب دن پورے پیک پہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ابھی کوئی کام شام نہیں ہوتا تو اس وقت کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان پر اللہ کا عذاب آ جائے جب وہ اس سے بالکل غافل ہوں، تو کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں؟ آیت نمبر 99، افا امینو، کیا بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمنو، پس نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر نقصان اٹھانے والی قوم۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ عذاب ہے، اور وہ اس عذاب سے بے خوف ہو گئی۔ اللہ خفیہ تدبیر خفیہ طریقے سے فرماتا ہے، اور یہ خفیہ تدبیر خسارہ پانے والی قوم کو نقصان دے گی، یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنایا، اپنے آپ کو اللہ کی معرفت نہ دلائی، اللہ سے دوری اختیار کی، اللہ والوں سے دوری اختیار کی، اور اللہ والوں کا مذاق اڑایا اور نبیوں کو جھٹلایا، تو یہ سراسر خسارے کا کام تھا۔ تو انہوں نے یہ سب کام کیے اور بے خوف ہو گئے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خوف الہی کو اپنے اندر رائج کرنا ہے، اور ان کاموں سے خود کو بچانا ہے جن کا الگ الگ کر کے اللہ نے تذکرہ فرمایا نا قرآن پاک میں، تو ان کی بات کر کے سنایا ہمیں ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے جو انہوں نے کر لیے تھے۔ یہ قرآن ہمارے لیے دستگیری ہے، ہماری رہنمائی ہے، ہماری روشنی ہے، ہمارا راستہ ہے، ہماری منزل ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم نے یہ سارے کام نہیں کرنے جو ان لوگوں نے کیے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔